ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ لوگ ہیں۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، تو پھر ان کو محبت ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کسی کی تباہ حال پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اچھا دوست ہاتھ و آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم دیتی ہے اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے۔ بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس سے حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے کبھی برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں۔ نماز جس انسان کی عادت بن جائے گی، کامیابی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بے شک انسان کے لیے بہترین اور سچا تعلق اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ انسان کے عیب دیکھنے کے باوجود بھی تعلق نہیں توڑتا۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم بھول جائے، مگر کسی کا دیا ہوا پیار زندگی بھر نہ بھولے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب سے یاد کرتا ہے۔
جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔ وضو سے ثقل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراریں ڈال سکتی ہے۔ دکھ پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتا تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا راستہ کیسے نبھاتا؟ کیونکہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا، نہ جانے کب اس کی رحمت برس پڑے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی ہیں۔ نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے گئے الفاظ اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ جب کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ غم خود ہی خوشی میں بدل جائیں گے، صرف مسکرانے کی عادت ہونی چاہیے۔ دنیا والوں نے تو بہت کوشش کی ہمیں رلانے کی، مگر اوپر والے نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے ہمیں ہنسانے کی۔ کیا ملے گا دل میں نفرت رکھ کے؟ تھوڑی سی زندگی ہے بس ہنس کے گزار دے۔ دل میں خوشی ہو تو چھلک جاتی ہے، مگر مسکراہٹ وجہ کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ رہے گی، ورنہ آنسو کو تو آنکھوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ خوشی کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال سے آتا ہے۔ خوشی کی راہ میں ایک رکاوٹ بہت زیادہ خوشی کی توقع کرنا ہے۔ آپ کو سب سے بڑی خوشی یہ جاننا ہے کہ آپ کو خوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے ملتے ہی دل کو خوشی مل جاتی ہے، وہ لوگ کیوں زندگی میں کم ملا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے سپنے اور چھوٹے ہوئے اپنوں نے مار دیا، ورنہ خوشی خود ہی ہم سے مسکرانا سیکھنے آیا کرتی تھی۔ جو آپ کی خوشی کے لیے ہار جاتا ہے، اس سے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ خوشی اس بات سے اب مجھ کو ہوتی ہے کہ تم خوش ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر رشتہ لڑائی سے ختم ہو، کچھ رشتے کسی کی خوشی کے لیے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ بن تیرے میری ہر خوشی ادھوری ہے، پھر سوچ میرے لیے تو کتنا ضروری ہے۔ کسی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، شاید اسی کا نام محبت ہے۔ ہم تم سے خوشیاں مانگیں ہمیں منظور نہیں، مانگی ہوئی دولت سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ خوشی بہت زیادہ اور بہت کم کے درمیان ایک جگہ ہے۔
کامیابی وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں اور خوشی وہ ہے جو آپ کو ملے۔ خوشی اونچائی میں اس چیز کو پورا کرتی ہے جس کی لمبائی میں اس کی کمی ہے۔ بیوقوف آدمی دوری میں خوشی تلاش کرتا ہے، عقل مند اسے اپنے پیروں تلے اگاتا ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو شاندار خوشی کی تلاش میں ہیں، جبکہ وہ قناعت کو چھین لیتی ہے۔ خوشی ہمیشہ کسی اور چیز کی تلاش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ محبت وہ حالت ہے جس میں دوسرے انسان کی خوشی آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کی خوشی آپ کے لیے خیالات کا معیار پر منحصر ہے۔ خوشی کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کی زمینی پیداوار ہے۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ زندگی میں جس مقام پر ہو اسے تسلیم کرو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دوستی سے چلتی ہے۔ صاحب، جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: نماز کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، اور بوڑھے ماں باپ میں۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دے دو تو یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتا ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدلتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بے شک گزرتی زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں، وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھاتا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ کسی کے بیتے ہوئے ماضی پر اس کی تجلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کہیں اس کا ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور آج کے مسلمان مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ لوگ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتے ہیں کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کی موجودگی کا احساس کا نام ہی امید ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں یا فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ انہیں آپ خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ میرے دوست، ہجوم یعنی بھیڑ کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ صحیح یعنی ہدایت کی راہ پر چلیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین جانیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔
مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے تو کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حقیقت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ میرے دوست، زندگی برف کی طرح ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے